بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ پیارے دوستو، ساتھیوں، عزیز طلبہ، ہم زکوٰۃ کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے تھے، اور پچھلے سبق میں آپ نے زکوٰۃ کی تعریف اور زکوٰۃ کی فضیلت کو سمجھا اور اس کو سیکھا، اس کو آپ یاد رکھیں۔ اب جو ہے ہم زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا ہے ان کو ہم بیان کرتے ہیں آج کے سبق میں، اور اس سے ریلیٹڈ اور جو کچھ باتیں ہیں وہ سب باتیں آج کے سبق میں آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں۔ فرماتے ہیں نمبر 1، اسلام کا ہونا۔ زکوٰۃ پاکیزگی اور طہارت عطا کرتی ہے اور مشرک نجس ہے، یعنی پہلی شرط ہے کہ آدمی مسلم ہوئے، کافر پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اس کی علت، اس کی جو ہے سبب بھی بتا دیا کہ وہ پاکیزگی ہے، مال کی پاکیزگی ہے زکوٰۃ، اور کافر تو ایک دم سے نجس ہے، اس کا تو ہر چیز ناپاک ہے، تو اس میں کہاں سے پاکی لائیں گے؟ اس لیے زکوٰۃ اسلام پہ ہے، اسلام اور مسلمان پہ ہے۔ تو اس زکوٰۃ کی پہلی شرط ہے اسلام کا ہونا۔ نمبر 2، حریت کا ہونا، یعنی خود مختار اور آزاد ہونا، اس سے کہ غلام کے پاس کسی چیز کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کا سارا مال اس کے مالک اور اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے دوسری شرط جو ہے وہ ہے حریت، یعنی آزاد کا ہونا، غلام پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط ہے مالک نصاب ہونا، یعنی اتنی مقدار کا پایا جانا، یعنی اتنی مقدار کا یعنی اتنی مقدار اس کے پاس سامان ہونا جس مقدار پر زکوٰۃ کا شرعاً نکالنا واجب ہوتا ہے، یعنی اس کی جو شریعت نے متعین کیا ہے کہ اس کے اتنا جس کے پاس ہوگا تو وہ زکوٰۃ نکالے گا، تو اتنا مقدار اس کے پاس دھن دولت ہونی چاہیے، روپیے، پیسے، سونے چاندی وغیرہ، اس کی تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ یعنی جو مالک نصاب نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ یہ کوئی ہے اس کے پاس شریعت کا جو حد متعین کیا گیا زکوٰۃ کے لیے اس سے کم ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، ملکیت میں استقلال کا پایا جانا، یعنی اس کا مال اس کے پاس محفوظ و سلامت ہو، کسی آفت آب بلا کا شکار نہ ہو، اور نہ ہی اس میں دوسروں کے حقوق پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، پورے 1 سال کا مکمل گزر جانا۔ نمبر 5 ہے 1 سال گزرنے پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی جو دولت اس کے قبضے اور ملکیت میں آئی ہے اس پہ مکمل 1 سال پورا ہو جائے، 1 سال جب پورا ہوگا تب زکوٰۃ واجب ہوگی، سال سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے دھن دولت دیا، جس پہ زکوٰۃ کے بقدر اس کو دھن دولت آئی ہے اس کے پاس، لیکن سال گزرتے گزرتے وہ پیسہ ختم ہو گیا، اب زکوٰۃ مالک نصاب نہیں رہا، وہ کسی وجہ سے وہ پیسے ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، چوری ہو گئے، یا یہ کہ کسی کام میں لگ گیا، تو اب جو ہے اس کے پاس زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ سال پورا نہیں ہوا، سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ نصاب سے کم ہو گیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں جن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اب جو ہے آگے بتاتے ہیں کن چیزوں میں، کن مالوں میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کی تفصیل جو ہے ابھی فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نمبر 1، سونا چاندی، نقدی روپیہ، ٹھیک ہے، سونا چاندی یا کیش جو ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، نمبر 1 میں تو یہ بات آئی۔ نمبر 2، زمین کی پیداوار، یعنی غلہ جات اور پھل، زمین سے جو کچھ نکلتے ہیں جیسے گیہوں،
چاول وغیرہ یا جیسے پھل وغیرہ، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3 سامان تجارت، سامان تجارت یعنی دکان میں ہے کچھ بھی یا بیچنے خریدنے کے لیے کوئی سامان ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے۔ نمبر 4 چرانے والے مویشی چوپائے یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکریاں وغیرہ، چرنے والے نمبر 4 کیا ہے؟ چرنے والے مویشی چوپائے یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکریاں وغیرہ۔ اب آگے فرماتے ہیں کہ مال کی نوعیت، مال کی نوعیت سونا میں کتنے پہ ہوگا اور چاندی میں کتنے پہ ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں سونا چاندی نقد یہ تینوں کے بعد فرماتے ہیں سونا 85 گرام ہو، اگر 85 گرام سونا ہے تو کتنا ہے؟ 25% یعنی 2.5%، 25% یعنی 2.5%، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے نکلے گا، ٹھیک ہے نا؟ سونا چاندی 25 گرام کسی کے اوپر ہے تو اب وہ جو ہے مالک نصاب ہو گیا، اس پہ زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ وہی ہوگی یعنی 2.5%، یعنی 100 روپے میں جو ہے 2.5 روپیہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ 40 روپے میں 1 روپیہ اس پر لگنے کے لیے گیا زکوٰۃ، 40 روپیہ میں 1 روپیہ، تو 80 روپیہ میں 2 روپیہ اور 100 روپیہ میں 2.5 روپیہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد چاندی، چاندی فرماتے ہیں 559 گرام ہوگا تو یہ بھی جو ہے 25%، یہ بھی مطلب 2.5% ہے، 25% نہیں 2.5%، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں سونا چاندی کے کسی بھی نصاب کی مقدار تک روپیہ پہنچ جائے، یعنی کیش جو ہے اتنا ہے جس سے 85 گرام سونا خریدا جا سکتا ہے، یا 559 گرام چاندی جو ہے اس سے خریدا جا سکتا ہے، اتنا پیسہ ہے اور سونا چاندی نہیں ہے تو بھی اس پہ زکوٰۃ واجب ہے، تو وہ بھی وہی ہے 2.5%، ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں زمین کی پیداوار غلہ جات وغیرہ میں کیسے زکوٰۃ نکالیں گے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے زمین کی پیداوار اگر بارش اور قدرتی چشموں سے سیراب کیے گئے ہیں تو ان کا نصاب جو ہے 618 کلو گرام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 10واں حصہ، 10 من میں 1 من مثال کے طور پہ سمجھایا گیا ہے، یعنی یہ پیداوار کیسے ہوئی ہے؟ بارش اور قدرتی چشموں سے سیراب کیے گئے، یعنی اس کے لیے جو ہے آدمی کو نہیں لگانا پڑا اس کو سیراب کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے بارش ہو گئی، یا یہ کہ چشمے بہ رہے ہیں اللہ کے زمین میں، پانی کے ندیاں بہ رہی ہیں اور اس سے جو ہے سیراب کر کے اس کو پیداوار کو تیار کیا گیا، تو اس میں جو ہے اس کا نصاب ہے 618 کلو گرام، اور اس پہ نکلے گا اس پہ کتنا؟ 10واں حصہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بو میں فرماتے ہیں اگر محنت اور مشقت سے سیراب کیے گئے، ٹھیک ہے؟ اگر محنت اور مشقت سے سیراب کیے گئے تو بھی نصاب جو ہے وہی ہے، یعنی 618 کلو گرام، لیکن اس میں نکلے گا کتنا؟ کم نکلے گا، یعنی 20واں حصہ نکلے گا، کیونکہ اس میں اس نے اپنا پیسہ لگایا ہے، پانی کا انتظام کیا ہے، پانی کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس نے گاڑا ہے اور پانی نکالنے میں اس کا خرچہ وغیرہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے زیادہ نہیں ہے، پہلے والے میں 10واں حصہ تھا لیکن ان کے لیے 20واں حصہ ہوگا۔
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سامان تجارت، یہ ہوا سامان تجارت یعنی بزنس کے مال. بزنس کے مال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جو دکان میں ہے جو بھی ہم بیچتے ہیں وہ سب اس میں آ جائے گا. فرماتے ہیں نفع اور فائدے کے لیے جن کی خرید و فروخت کی جاتی ہے کے حساب سے زکوٰۃ نکال دیں. ٹھیک ہے. سونا یا چاندی کہ کسی بھی نصاب تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. یعنی جو کچھ گھر میں ہے یا جو کچھ دکان میں ہے بیچنے خریدنے کے سامان ہے تو اس کا نصاب کیا ہوگا کہ سونا چاندی کے کسی بھی نصاب تک پہنچ جائے. یعنی اس سے ہمارے دکان میں مثال کے طور پہ گیہوں چاول ہے جو ہم بیچتے ہیں، گراہک آتے ہیں خریدتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ 85 گرام 85 گرام سونا اس کی دام ہے کیا. اس گیہوں چاول کو اگر ہم بیچ کر کے 85 گرام سونا خرید سکتے ہیں تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب 85 گرام سے نیچے ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یا یہ کہ چاندی کا جو نصاب ہے یعنی 559 گرام سونا چاندی اگر ہم اس گیہوں چاول کے پیسے کو فرض کر کے مان لیں کہ اس سے جو ہے 559 گرام چاندی خریدا جا سکتا ہے تو بھی اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر اس سے کم ہے تو نہیں ہوگا. تو اس کی قیمت کے بعد جو ہے اس کو 2.5% جو ہے اس کو نکالنا پڑے گا زکوٰۃ میں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے چرنے والے چوپائے. ٹھیک ہے. چرنے والے چوپائے یہ جانوروں وغیرہ کا نصاب ابھی شروع کر رہے ہیں. جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، تو اس میں دو طرح کے جانور ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ چرتے ہیں تو فرماتے ہیں چھوٹ کر چرنے والے چوپایوں میں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط ہے. ایک تو جانور ہے آدمی اپنے گھر پہ باندھ کے کھلاتا پلاتا، اس کی بات نہیں ہے، یہ بات چلے اس کی جو چرتے ہیں اللہ کی زمین میں جو ہے گھاس پھوس ہے اس کو کھاتے پیتے ہیں، تو ایسے جانور پہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرط ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ جانور دودھ اور افزائش نسل کے لیے رکھے گئے ہوں، گھریلو نجی کام کے لیے نہیں. مطلب وہ جانور جو پالے گئے ہیں کہ اس سے بچے ہوں گے اور پھر جو ہے یا اس کو دودھ کے لیے دودھ جو ہے اس سے ہوگی اور دودھ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ دودھ ہوگا تو اس کو بیچا ہی جائے گا اسی مقصد سے. لیکن اگر جیسے گھریلو نجی کام کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یعنی اس لیے پالے ہیں کہ خود ہی اپنا گھر میں استعمال کریں گے، اپنا کھائیں گے پیئیں گے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی یہ جانور دودھ اور افزائش سے نسل کے لیے رکھے گئے ہوں، گھریلو نجی کام کے لیے نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں نمبر 2 یہ جانور چھوٹ کر چرنے والے ہوں، باندھ کر کھلائے جانے والے نہ ہوں. یہ 2 شرطیں ہوئی جانوروں میں. باندھ کے جو کھلائے جاتے ہیں اس کا حکم الگ ہے. یہ چھوٹ کے اللہ کی زمین میں جو گھاس پھوس کھا کر کے پلتے بڑھتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب اس میں آگے تفصیلات آ رہی ہے کہ کس پہ کتنا ہے. دمبا بکری بھیڑ. ٹھیک ہے. دمبا بکری بھیڑ فرماتے ہیں کہ اگر 40 سے 120 بکریاں ہیں تو ایک بکری زکوٰۃ میں ہے. کسی کے پاس 40 سے 120 تک بکری ہے تو کیا ہوگا؟ ایک بکری زکوٰۃ میں اس کو دینا پڑے گی. یعنی 40 بکری ہو، 40 دمبا ہو، 40 بھیڑ ہو یا اس کے بیچ میں 120 تک
ایک ہی حکم ہے، 40 ہو یا 50 ہو یا 100 ہو یا 120 تک جو ہے اس کو جو ہے زکوٰۃ میں ایک بکری نکالنا ہوگا۔ اگر آگے 121 ہو گئے تو اب جو ہے ایک بکری نہیں بلکہ 2 بکری زکوٰۃ میں نکالنی پڑے گی۔ کہاں تک؟ 200 بکریاں تک، یعنی 121 سے لے کے 200 بکریاں تک اگر کسی کے پاس ہیں تو اس کو 2 بکریاں زکوٰۃ میں نکالنی ہے، یا دمبا ہے یا بھیڑ ہے تو اس کا وہی حکم ہے۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ 201 سے جتنی بھی ہوں 3 بکریاں، پھر ہر 100 میں ایک بکری، ٹھیک ہے۔ 201 سے جتنی بھی ہوں 201 سے جتنی بھی ہوں 3 بکریاں، پھر ہر 100 میں ایک بکری، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 200 تک تو 2 بکری تھی، اب 201 کے بعد کیا حکم ہوگا؟ 201 سے آگے جو بھی ہوگی، مطلب سمجھیے کہ 300 تک تو 3 بکریاں لگیں گی زکوٰۃ میں۔ ہاں، اس کے بعد ہر 100 میں ایک بکری، یعنی 400 ہے تو 4 بکری، 500 ہے تو 5 بکری، ایسے زکوٰۃ جانور کے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اب جو ہے گائے کے بارے میں فرماتے ہیں، گائے کا کیا زکوٰۃ ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ 30 گائے میں طبیع یعنی 1 سال والا بچھڑا یا بچھوا یا بچھیا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی گائے کا بچھڑا یا بچھیا جو بھی ہے اس کو نکالنا ہے۔ 30 گائے ہوگی تب تو 1 سال کا بچہ، گائے کا 1 سال کا بچہ نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر سے اس کو سمجھیے، اگر 30 گائے ہیں تو 1 سال کا بچہ زکوٰۃ میں نکالا جائے گا گائے کا۔ اگر 40 گائے ہیں تو مسنہ یعنی 2 سال کا بچہ نکالا جائے گا، گائے کا 2 سال کا بچہ نکالا جائے گا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی بیل ہو یا گائے کے ہی قبیل سے ہو، تو 2 سال کا جو بچہ ہوگا وہ نکلے گا۔ 25 سے کم تک میں اب اونٹ کی بات بتاتے ہیں، گائے کا تو بتا دیے، اب اونٹ کی بتاتے ہیں کہ 25 سے کم تک میں ہر 5 اونٹ میں ایک بکری ہے، ٹھیک ہے۔ 25 سے کم تک میں ہر 5 میں ایک بکری کا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب 25 سے 35 تک میں بنت مخاض ہے، ٹھیک ہے۔ 25 سے کم تک میں، اس کو پھر سے سمجھیں اونٹ والے نصاب کو، یہ اونٹ والے نصاب کو پھر سمجھیں، 25 سے کم تک میں، یعنی مان لیجئے کسی کے پاس 5 ہی اونٹ ہے، 5 اونٹ ہے تو وہ ایک بکری کا بچہ نکالے گا، اور کسی کے پاس 10 ہے تو 2 بکری کا بچہ نکالے گا، 15 ہے تو 3 بکری کا بچہ نکالے گا، 4 ہے تو 4 بکری کا 20 ہے تو 4 بکری کا بچہ نکالے گا، اور 25 ہے تو بھی جو ہے وہ 5 بکری کا بچہ نکالے گا، تو وہ 5 بکری کا بچہ نکالے گا۔ لیکن جب 25 سے زیادہ ہو گئی اونٹ تو کیا ہوگا؟ اب جو ہے بکری کا بچہ نہیں نکالے گا بلکہ اونٹ کا ہی بچہ نکالے گا، اونٹ کا بچہ زکوٰۃ میں نکالے گا۔ 25 سے 35 تک میں بنت مخاض جس کا 1 سال ہو گیا ہو، اونٹنی یا ابن لبون جس کا 2 سال ہو گیا ہو اونٹ، یعنی اونٹنی یا اسی کا جو مذکر جو ہے 2 سال کا جو بچہ ہے وہ نکالا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ 25 سے 35 میں کیا ہے؟ 1 سال کا بچہ اونٹ کا، بنت مخاض جس کا 1 سال ہو گیا ہو
ہو گیا ہو، اونٹنی یا ابن لبون جس کا 2 سال ہو گیا ہو، اونٹ۔ اچھا اس کو ٹھیک سے سمجھے، اس میں تھوڑا سا الجھاؤ آ گیا۔ بنت مخاض بولتے ہیں 1 سال، اونٹ کے 1 سال کے بچے کو جو مؤنث ہو، یعنی وہی اونٹنی ہی کے قبیل سے ہو، اس کو 1 سال کا اگر اونٹنی نکالنا ہے تو، اور مذکر نکالنا ہے تو اس کو ابن لبون بولتے ہیں، جو جس کا 2 سال ہو گیا ہو۔ سمجھ میں یاد رہے، یاد رکھیے گا کہ اگر اونٹنی ہی مؤنث قبیل سے نکال رہا ہے تو 1 سال کا بچہ نکالے گا، جس کو بنت مخاض کہتے ہیں۔ اور اگر مذکر نکال رہا ہے تو ابن لبون جو 2 سال کا ہو گیا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ 25 سے 35 تک جس کے پاس اونٹ ہوں گے وہ اس طرح زکوٰۃ نکالے گا۔ اب 36 سے 45 تک میں بنت لبون جس اونٹ کا 2 سال ہو گیا ہو، بنت لبون جس اونٹنی کا 2 سال ہو گیا، یعنی 2 سال کا مؤنث قبیل سے جو اونٹنی ہوگی 2 سال کا، اس کو نکالا جائے گا۔ 35 سے 45 تک کے جانور اگر ہیں، اونٹ ہے تب۔ اس کا 45 سے 60 تک میں حقہ جس اونٹنی کا 3 سال ہو گیا ہو، جس کو 3 سال پورے ہو گئے اس کو زکوٰۃ کو نکالے گا۔ اس کے بعد 61 سے 75 تک میں جزع جس اونٹنی کا 4 سال ہو گیا ہو، 4 سال کی عمر کے اونٹنی کو زکوٰۃ میں نکالے گا۔ کس میں؟ 61 سے 75 تک میں، اور 76 سے 90 تک میں 2 بنت لبون، 2 بنت لبون نکالے گا۔ بنت لبون جس کو اونٹنی کا وہ بچہ جس کو 2 سال ہو گیا ہو، اور وہ اونٹنی ہی ہو، اونٹ نہ ہو، مؤنث قبیل سے ہو، تو 2 نکالے گا جس کی 2 سال عمر ہو گئی ہو۔ اس کے بعد 91 سے 120 تک 2 حقہ، یعنی وہ اونٹنی جس کے 3 سال ہو گئے ہو۔ اس کے بعد 121 سے جتنا بھی زیادہ ہو، ہر 40 میں 1 بنت لبون اور ہر 50 میں 1 حقہ نکالے گا، ٹھیک ہے نا۔ 221 کے آگے کا ایک نصاب بتا دیے کہ ہر 40 میں، یعنی 200 یعنی 21 ہے اور اس میں 40 جوڑ دیجئے تو 61، 261 ہے کسی کے پاس اونٹ، تو وہ ہر 40 میں 1 بنت لبون نکالے گا، تو وہ 40 کو گنتی کر لے گا اور اس کے حساب سے 1 بنت لبون نکالے گا، اور ہر 50 میں سے 1 حقہ، یا اگر وہ 50 کا حساب لگاتا ہے تو وہ 1 حقہ یعنی 3 سال کا بچہ نکالے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تھوڑا دھیان سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا آپ لوگ۔ آج ہم اسی پہ اپنی آج کا سبق ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، اور بھی دوسری باتیں ہم اگلے سبق میں لیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔